راہوں میں روشنی اس کا نام، زندگی کا یہ سفر آسمانی خوشی، ہر قدم پہ رہنما ساتھ ہے خدا، زندگی کا سفر، زندگی کا سفر۔ مسیح یسوع کے خوبصورت نام میں آپ تمام دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صوبیہ جان اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی کا سفر۔ آج ہم بات کریں گے پیسے کی نہیں بلکہ برکت کی۔ دنیا کہتی ہے پہلے پیسہ اور بعد میں سکون۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، پہلے خدا کی بادشاہی ڈھونڈو تو باقی چیزیں تم کو انعام میں ملتی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی زکریا ولیم، جو کہ ایک بہت اچھے بزنس مین ہیں اور اتنی چھوٹی عمر میں خداوند نے ان کو بہت سرفرازی دی ہے۔ تو میں آج اپنے اسٹوڈیو میں بردر زکریا کو ویلکم کہتی ہوں۔ تھینک یو سسٹر۔ جی بردر، آپ کیسے ہیں؟ جی خداوند کا سب سے بڑا پہلے فضل میں ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جیسے آپ اتنے اچھے بزنس مین ہیں، آپ کا شہر فیصل آباد میں ایک نام ہے، آپ قائد اعظم مارکیٹ جو کہ فیصل آباد کی سب سے مشہور اور بڑی مارکیٹ ہے، آپ اس میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا نام ہے۔ تو میں ٹائم نکالنا آج کے دور میں بزنس مین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل ایسی سسٹر۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے۔ جی سسٹر جی، خداوند کا میں نہایت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج مجھے موقع دیا اور آپ نے ہمیں بلایا، اور آپ کے بھی ہم نہایت شکر گزار ہیں، اور خاص طور پہ اس چینل کے لیے زندگی کا سفر جو آپ نے ابھی شروع کیا ہے، اس سے ہم بہت خوش ہیں کہ خداوند نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم یہاں پر آئیں اور یہاں پر آ کر گواہی دیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیں، تاکہ ہم لوگوں میں بھی اپنے یہ بات کو پھیلائیں کہ ہم واقعی خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، اور خداوند ہمیں بہت زیادہ برکتیں دیتا ہے جب ہم خداوند میں مسرور رہتے ہیں، تو وہ ہمارے دل کی مرادیں بھی پوری کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم بڑے بڑے شہروں میں جائیں تو وہاں پر لوگ ہمیں مسیح کے نام سے جانتے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے بھی ہمیں بلایا، اور اس وجہ سے کہ آج ہم ملک پاکستان میں، پورے پاکستان میں ہم بزنس کر رہے ہیں اور بہت اچھی پیمانے پہ بزنس کر رہے ہیں۔ خداوند کا شکر گزار ہوں میں کہ خداوند نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ میں یہ گواہی شیئر کر سکوں لوگوں کے ساتھ، اور کچھ بزنس آئیڈیاز جو ہے وہ شیئر کر سکوں۔ جی بالکل بالکل، تھینک یو بھائی۔ سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے زندگی کا سفر۔ جی جی۔ تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ زندگی کے سفر میں آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ اتنی کم عمر میں آپ کیسے بزنس مین بنے، اور اس کی سٹوری آپ کی اس لائف میں کیا ہے؟ جی سسٹر جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ شروع سے ہی جو ہے وہ بزنس کرتے آئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بھی یہی کہا کہ جب بھی آپ نے کرنا ہے بزنس کرنا ہے، کسی جاب کے بارے میں نہیں سوچنا۔ تو اس لیے ہم نے بھی اپنی زندگی میں یہی جو راستہ اختیار کیا، اور خداوند کا فضل ہے کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم بزنس کر سکیں اپنے پاکستان میں رہتے ہوئے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ بزنس کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ بات کروں گا کہ آپ بزنس کو جو ہے وہ سب سے آگے رکھیں۔ ٹک ٹاک جیسے کہ ابھی بہت ایسی سوشل میڈیا کے جو ایپس ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، آن لائن کام ہو رہا ہے، تو میں کہوں گا کہ آپ آن لائن کام کریں، اور جہاں پر ہماری ضرورت پڑے تو ہم آپ کو گائیڈ کریں گے ضرور، اور جہاں تک ہماری ہیلپ کی بھی ضرورت ہو تو ہم آپ کو وہاں پہ ہیلپ کریں گے کہ آپ اس طرح اپنے کاروبار کو سٹارٹ کریں۔ تو میں نے اپنی زندگی کا یعنی کہ بزنس کا آغاز اس طرح کیا کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ بزنس کرتے تھے، کیونکہ نواز شریف کے ساتھ بھی انہوں نے بہت سارا کام کیا، یہ ان کی شوگر ملیں ہوتی تھی، ان میں ان کا کام ہوتا تھا، تو تبھی یہ کہ وہ کام کرتے تھے، بزنس کرتے تھے۔ پھر زندگی میں کچھ ایسی پریشانیاں بھی آئی جس کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا کام چھوڑ کے پھر، کیونکہ وہ بیمار ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ چلے آپ لوگ ہمارے ساتھ کام کریں۔ تو یہ ہے کہ اسٹڈی تو میری 4th تک ہے،
تو بزنس میں یہ ہے کہ خدا نے ہمیں برکت دی ہے. جی تھینک یو. جی بزنس میں آپ کو مشکلات آتی جی رہتی جی ہیں، تو پھر آپ ان مشکلات کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ جی مشکلات کو اس طرح ہینڈل کرتے ہیں کہ مشکلات جب آتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے خدا کو یاد کرتا ہے، جی بے شک. جو خدا کو ماننے والے ہیں. کئی لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو وہ مشکلات آتی ہیں تو وہ خدا کو نہیں بلکہ خود کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر مشکلات آئی ہیں، کیوں آئی ہیں، کس وجہ سے آئی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو آپ خدا کو یاد کریں، تو خدا آپ کا ساتھ دیتا ہے ہر جگہ پہ. جی. جب آپ خدا کو یاد کریں گے تو خدا آپ کے پاس موجود ہوگا. تو اس وجہ سے جو ہماری زندگی میں مشکلات بزنس میں یہ بھی آئی ہیں کہ ہم نے خود باہر بھی جاب کی ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ جب مشکلات آتی ہے تو پھر انسان اگر رک جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ رکنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی کامیابی کا سفر جو ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ مشکلات آتی ہے، بزنس کیا ہے تو آپ کام شروع کر رہے ہیں کوئی بھی، تو اس میں اگر آپ کو دن رات بھی کام کرنا پڑے تو آپ دن رات کام کر کے بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے آپ بزنس کرتے ہیں جی جی تو کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اب بس بزنس ختم کروں، کچھ نیا کرنے کا خیال آیا ہو؟ نہیں، بزنس میں یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ بہت زیادہ مشکلاتیں دیکھی ہیں. جی. فرسٹ جب ہم نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو ہم نے گھر میں ایک مشین لگائی تھی، صرف سلائی کرنے والی مشین. تو اس پہ یہ تھا کہ ہم نے وہ کٹ پیس لا کے گھر میں اس کو سلائی کرنا سیکھا. جب وہ سلائی ہوئی ہم نے وہ مارکیٹ میں سیمپل دکھائے. میں نے تقریباً پاکستان کی جتنی بھی سٹی ہیں ہر جگہ گھوما ہوں، جی. فیصل آباد سے لے کے لاہور سے لے کے اسلام آباد، پنڈی، اس کے بعد مری، ایوبیا، نتھیا گلی، یہاں تک کہ اسکردو تک، نران کگان تک بھی ہم نے جو ہے وہ اپنی مارکیٹنگ کی ہے. میں اس طرح ہوتا تھا کہ جب ہمارے پاس مال تیار ہو جاتا تھا تو مختلف شہروں میں جاتا تھا گاڑیوں پہ، جی. وہاں پہ سفر کرنا، وہ اپنے ساتھ بورا اٹھا کے جانا وہاں پہ پھر مال سیل کرنے. تو پھر یہ ہے کہ اس طرح کی بہت مشکلات میں نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں. اور یہ جو میں نے مارکیٹنگ کی ہے، مارکیٹنگ کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور مجھے جو ہے بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ اتنی چھوٹی عمر میں یہاں اتنا کام کر رہے ہیں. کیونکہ جب پہاڑی علاقوں میں جاتے تھے تو آپ کو پتہ کہ وہاں پہ چڑھائیاں بہت زیادہ ہوتی تھی. تو پھر وہاں پہ جب میں نے بورا اٹھا کے جانا تو ظاہری بات ہے کہ یہی تھا کہ خود ہی کرنا جو کچھ بھی کرنا ہے. تو بڑی مشکلات سے وہاں پہ ان کو لوگوں کو سیمپل دکھانے، ان کو ایگری کرنا. لیکن یہ خداوند کا سارا فضل ہے کہ خداوند نے مجھے استعمال کیا. اور ابھی یہ کہ دوسرے شہروں سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ ہمیں جانتے ہیں. وہ ہمارے جو WB گارمنٹس ہیں کلیکشن کے نام سے قائد اعظم مارکیٹ میں، تو وہاں سے ہمیں لوگ جانتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے تھے، وزٹ کیا تھا، ہم آپ کو جانتے ہیں. تو اس وجہ سے خداوند کا بڑا فضل ہے. اور ہمارا بھی ایک فیکٹری ہے ادھر قائد اعظم مارکیٹ میں، تو وہاں پہ ہم تینوں بھائی مل کر کام کرتے ہیں. خداوند نے میرے بھائیوں کو بھی بہت برکت دی ہے، مجھے بھی برکت دی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں ہمارے بہن بھائی ہیں خداوند ان کو بھی برکت دے اور خداوند ان کو بزنس کرنے کی توفیق دے. آمین. جی بردر، تو جیسا آپ بتا رہے تھے کہ آپ بزنس میں بڑے بیزی ہوتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو پھر آپ اپنی فیملی کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ جی سسٹر جی، سب سے پہلے تو جو فیملی ہے، فیملی میں بیوی جو ہے وہ خدا جو اگر کسی شخص کو بیوی دیتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنی وائف کی تعریف کرنی چاہیے. جی بالکل. تو خداوند نے خوبصورت بات کی آپ نے. خداوند نے مجھے جو ہے وہ بیوی گفٹ کے طور پہ دی ہے. اور وہ اس طرح یہ ہے کہ جب بھی میری زندگی میں مشکل پریشانیاں بھی آتی ہیں تو وہ میرا بہت ساتھ دیتی ہے. جی. تو جتنے بھی بزنس مین ہوتے ہیں اگر ان کی بیویاں اچھی ہوں تو وہ بزنس میں پھر ہی کامیاب ہوتے ہیں. بے شک. تو جب میری شادی ہوئی تھی تو زندگی میں بہت ساری پریشانیاں بھی آئیں، لیکن میری بیوی کا ساتھ جو ہے اس نے ہمیشہ میرے ساتھ شانہ بشانہ مجھے تسلی بھی دی، میرے لیے دعا بھی کی، اور ہم نے مل کے بھی اپنے کاروبار کے لیے دعا کی، اور خداوند نے آج ہمیں ایک اچھا مقام دیا ہے. جی آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ آپ کی مسز اسٹاف ہے. جی جی تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم
ان کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دے سکتے ہیں. جی ضرور، میں ان سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ کو بھی ساتھ لے کے ہم جائیں ضرور گے. ان کو بلائیں گے. جی وہ بہت اس بات میں بھی وہ خداوند کا بڑا شکر گزاری میں کرتا ہوں کہ وہ ہر وقت جب بھی ٹائم ملے اپنے کام سے فری ہو کر اس نے بائبل پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، اور خدا کے آگے یہی دعا کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اور زیادہ ترقی کریں تاکہ ہم اس ملک پاکستان سے جو ہے باہر بھی جا کر خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں. کیونکہ ہم نے 2021 میں جو ہے وہ اپنا باہر کنٹینر بھی ایک بھیجا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے بند ہو گئی، اس کی وجہ سے پھر نیکسٹ آگے ہم نے آرڈر پھر پاکستان میں کام کیا. اور یہ آپ سے بھی ہم اپیل کریں گے اور اپنے ناظرین سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ دعا کریں کہ خداوند ہمارے لیے وہ بھی رستے کھولے. بالکل کرے گا. آمین. جی بھائی، آپ نے بہت ہی اچھی بات ہمیں بتائی ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے اگر وہ اپنے رشتے میں وفادار ہو اپنے خاوند کے ساتھ، اس کے لیے دعا کرے، اس کے ساتھ چلے، تو کاروبار کیا زندگی بھی فروٹفل ہو جاتی ہے. بالکل ایسی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کی دعا جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے. بہن بھائیوں کی دعا، جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوئی ہے تو ہم نے مل کر دعا کی ہے، ایک دوسرے کو بتایا ہے. جب ہم اپنے دکھ جو ہے اگر خدا کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو خدا اس سے دور کرتا ہے. اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کریں گے تو ہم مل کر جب دعا کریں گے تو خدا ہم سب کی دعا سنے گا. تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بھی اپنے کرسچن بہن بھائیوں کو دیکھیں. ابھی ٹک ٹاک کے اوپر کافی میں نے بہن بھائیوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنا نیا بزنس سٹارٹ کیا. لاہور میں ایک بھائی تھے ثاقب بھائی، تو انہوں نے بھی اپنا نیا بزنس سٹارٹ کیا. تو میں نے ان کو میسج کیا، میں نے کہا ثاقب بھائی آپ ایسا کریں کہ فیصل آباد آئیں میرے پاس، میں آپ کی ہیلپ بھی کروں گا، اگر کوئی اور بھی میری ضرورت پڑے تو میں آپ کے ساتھ ہوں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی مسیحی بہن بھائی ہیں میں ان کو سپورٹ کروں، اور یہی سب سے بڑی برکت ہے خداوند کی میرے اوپر. میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے بزنس میں آئیڈیاز لینے ہیں تو آپ ہمارے بھائی زکریا ولیم سے، ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہم آپ کو دے دیں گے. یہ ضرور آپ کو آپ کے بزنس میں ہیلپ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کاروبار کرتے ہیں. جی بھائی، اب میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والے جتنی یوتھ ہے، ہماری نوجوان نسل ہے، ان کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں. جی ان کے لیے سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کے تابع رہیں، بہن بھائیوں کی عزت کریں، ان کے ساتھ اس طرح رہیں کہ جس طرح آپ اپنے خود کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو خداوند جو ہے وہ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے خدا آپ کو برکت دے گا، اور آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ برکت پائیں گے. اور سب سے پہلے بات یہ میں آپ کو بزنس کے حوالے سے کروں گا کہ بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رسک جو ہے وہ لینا پڑتا ہے. ہر کام میں، چھوٹا بزنس ہو بڑا بزنس ہو، اس میں رسک لینا پڑتا ہے. تو آپ اپنی زندگی میں یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں اس کام میں اتنا نقصان ہوا ہے تو ہم آگے بزنس نہیں کریں گے، بس جو مزدوری ہے وہی کریں گے، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو آپ اپنی زندگی میں بزنس کے لیے رسک لینا پڑے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ باہر نکلیں اور کام کریں، اور ان آئیڈیوز کو جو لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر نہیں آپ نے چلنا. آپ نے اپنا جو کام آپ نے سوچا ہوا ہے اس آئیڈیا کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ میری زندگی میں یہی تھا، میں نے یہی سوچا تھا کہ میں مارکیٹنگ میں اگر نکلا ہوں تو میں نے اپنی شاپ ڈالنی ہے. تو خداوند کے فضل سے آج ہماری فیکٹری بھی ہے، خداوند نے ہمیں اور بھی برکت دی ہے. ہم نے ایک نئی فیکٹری کا آغاز کیا ہے، اس کے لیے ہمیں ورکروں کی بھی ضرورت پڑے گی. اور میں چاہوں گا کہ مسیح جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم ان کو وہاں پر جو ہے وہ اپنے کام میں جتنے بھی وہاں پہ فیکٹری کا کام ہوگا، وہاں پہ جو کام کر سکتا ہے کسی مشین کا یا کسی قسم کا بھی، تو ہم وہاں پر ان کو ضرور اپنے ساتھ کام میں رکھیں گے. تو سسٹرز جو ہیں وہ آپ کو ہمارا کانٹیکٹ نمبر بھی اوپر لکھ دیں گے، آپ اس کے اوپر رابطہ کریں. اور ہمارے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو ہم آپ کو بزنس بھی سٹارٹ کروا کے دیں گے خدا کے فضل سے. جی میرے عزیزوں، پیسہ مقصد نہیں ہے، وسیلہ ہے. اگر آپ کے پاس برکت ہے تو اس کو بانٹیں. جیسے بھائی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کاروبار میں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اپنے کاروبار میں ایماندار ہیں تو آپ دنیا میں برانڈ بن سکتے ہیں. جھوٹ اور فریب سے بچیں.
اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، دیکھتے رہیے پروگرام زندگی کا سفر۔ زندگی کا سفر، زندگی کا سفر۔